الرحمن الرحیم۔ لاسٹ میں ہم نے اصحاب فرائض کون کون ہیں یہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ 4 مرد 8 عورتیں، کل ملا کر 12 اصحاب فرائض ہیں۔ اب ان اصحاب فرائض میں سے ہر ایک کو جو ملے گا اس کی کچھ احوال ہیں، یعنی کسی حالت میں کچھ ملے گا، کسی حالت میں نہیں بھی ملے گا، کسی حالت میں کم ہو جائے گا۔ کس حالت میں اصحاب فرائض کو کتنا اور کیا کیا ملے گا آپ وہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ اما الابو، رہا باپ، فلہ احبال ثلاث، باپ کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلا ہے الفرض المطلق، پہلا فرض مطلق ہے، یعنی جو حصہ خاص وہ حصہ ہے جس میں وہ اسبا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف جو اس کو اصحاب فرائض ہے تو اس اعتبار سے جو حصہ اس کا ہے وہی مطلق وہ حصہ ملے گا، اور اصحاب فرائض کے اعتبار سے باپ کا مطلق حصہ کیا ہے؟ وہ السدس، اور وہ کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ قرآن پاک میں، چلیے آگے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں پھر وہ آیت مبارک کو بتاتا ہوں۔ وَذَلِكَ مَعَ الْإِبْنِ أَوْ ابْنِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ، اور یہ باپ کو چھٹا حصہ کب ملے گا فرض مطلق؟ مع الابن، جب باپ کے ساتھ میت کا بیٹا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ میت کا باپ ہے اور میت نے اگر بیٹا چھوڑا ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ او ابن الابن، یا پوتا چھوڑا ہو، وَإِن سَفَلَ، اگرچہ نیچے تک، یعنی پر پوتا وغیرہ جو بھی نیچے تک، تو باپ کے ساتھ، میت کے باپ کے ساتھ اگر بیٹا، پوتا، پر پوتا وغیرہ ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا فرض مطلق کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے پڑھا تھا، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس میں سے جو میت نے چھوڑا ہے۔ کب ہے؟ ان کان لہو ولد، اگر اس کے لیے کیا ہے؟ میت کا لڑکا ہو، ولد ہو۔ ہم، ہم، ٹھیک ہے۔ فَالتَّعْصِيبُ الْمَحْضُ، اچھا دوسرا، سوری اوپر کی لائن، والفرض والتعصیب محض، دوسری باپ کی حالت یہ ہے، دیکھیں میت کے باپ کی بات چل رہی ہے، یاد رکھیے گا، فرض اور تعصیب مانے اسباق کے طور پر، ایک تو اس کا جو فرض حصہ ہے، مخصوص حصہ جو قرآن میں متعین کیا ہے وہ بھی، اور ساتھ میں وہ اسباق کے طور پر بھی لے گا، ٹھیک ہے؟ کب لے گا؟ وَذَلِكَ مَعَ الْإِبْنَةِ او ابنۃ الابن وَإِن سَفَلَ، یہ اس وقت ہے جب میت کی بیٹی یا میت کی پوتی یا پرپوتی وغیرہ ہو، یعنی میت کے باپ کے ساتھ اگر میت کی پوتی یا پرپوتی وغیرہ ہے تو باپ کو اس کا فرض جو حصہ ہے وہ ملے گا چھٹا، اور ساتھ میں پھر بیٹی اور پوتیوں وغیرہ کو دیکھنے کے بعد جو بچے گا وہ باپ کو اسبا کے طور پر مل جائے گا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی اس میں بتاتا بھی ہوں کیسے ہوگا۔ تعصیب المحض، تیسری حالت ہے باپ کی تعصیب محض، یعنی صرف اسبا بنے گا، ٹھیک ہے؟ فرض جو اس کا حصہ ہے وہ نہیں ملے گا۔ وہ کب ہے؟ وذالک عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، یہ اس وقت ہے جبکہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ولد اور ابن ولد نیچے تک کوئی بھی نہ ہو، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نیچے تک ان کے کوئی بھی نہیں ہے باپ کے ساتھ، تو پھر باپ کو اس صورت میں باپ اسبا بنے گا، اور جو بھی اصحاب فرائض دوسرے اگر ہوں گے ان کو دینے کے بعد باپ سارا مال لے لیں گا، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ باپ کی 3 صورتیں ہیں، باپ کو فرض مطلق ملے گا یعنی چھٹا حصہ ملے گا، دوسری صورت جبکہ اس کے ساتھ بیٹا یا پوتا وغیرہ نیچے میں سے کوئی بھی ہو، دوسرا حصہ ہے اس کا فرض حصہ جو اس کا ہے وہ ساتھ میں اسبا بھی بنے گا، یہ اس وقت ہے جبکہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ پوتی ہو، سر بیٹی ہو یا پوتی یا اس سے نیچے والی جو بھی ہو، تیسری صورت ہے محض اسبا بنے گا، یہ اس صورت میں ہے جبکہ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔
स्क्रीन नजर आ रही है ना इस्लाम भाई को? स्क्रीन नजर आ रही है इस्लाम भाई? स्क्रीन नजर नहीं आ रही? कितना भी किताब भी नजर आ रही है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? स्क्रीन कैसे नजर नहीं आ रही है? अब नजर आ रही है? अब ये पेज नजर आ रहा है? देखिए, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। देखिए, इसका बनाने का तरीका इस तरह होता है, कोई भी मसाला बनाने का। मिसाल के तौर पर मैयत ने एक बाप छोड़ा है और एक बेटा छोड़ा है, तो हम पहले मैयत लिख देंगे, उसमें ता को लंबी लाइन खींच डालेंगे, ठीक है। अब उसके नीचे वो जो मैयत ने छोड़ा है पहले वो लिखेंगे। जैसे बाप छोड़ा है तो मैंने लिखा है अबुल, और उसने बेटा छोड़ा है तो हमने लिखा है इब्नुल, ठीक है। तो मैंने एक और पाँच लिख दिया है। इस एक और पाँच से पहले ये आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई बाप को पहले कितना हिस्सा मिलेगा। बाप के साथ यहाँ पर बेटा है पहली सूरत में, तो बाप को छठा हिस्सा मिलता है, तो हम सुदुस लिख देंगे बाप के नीचे। और बेटा चूंकि असबा बनता है तो बेटे के नीचे असबा लिख देंगे। अब जब सुदुस बाप को मिल जाए तो ऊपर देखिए, जो ऊपर है वो उसको मखरज कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर है इसको मखरज कहते हैं। तो सुदुस मिल रहा है तो इसका मखरज बनेगा छः, ठीक है। तो अब छः मखरज है। अब सुदुस बाप को मिल रहा है तो छः का छठा हिस्सा कितना होगा? एक, ठीक है। तो बाप को हमने एक हिस्सा दे दिया। अब बाकी बचे पाँच। तो जाहिर है असहाब फराइज बाप है, उसको एक हिस्सा मिलने के बाद असबा बाप है, तो जो बाप है वो सारा का सारा बाद में पाँच ले लेगा। तो बेटा, सॉरी, बेटा सारा का सारा ले लेगा, ठीक है। अब देखिए असबा मा तासीब माल, बाप जब क्या है, बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा, साथ में असबा भी बनेगा जब क्या है, बेटी हो। देखिए, तो हमने मैयत को यहाँ लिटा दिया, और नीचे मैयत ने बाप छोड़ी है और एक बेटी छोड़ी है। तो जाहिर है जब मैयत बाप छोड़ता है और बेटी होती है तो मैयत को सुदुस मिलता है, साथ में माल असबा, ठीक है। इसको नीचे लिख दिया है, सुदुस माल असबा। तो सुदुस माल असबा, और बेटी जब एक हो तो उसको निस्फ मिलता है, ठीक है। तो ये हमने बेटी के नीचे निस्फ लिख दिया है। अब सुदुस मिलता है तो फिर मखरज यहाँ पर छः बनेगा, ठीक है। और छः में से छठा हिस्सा फिर एक यहाँ पर आएगा, तो बाप को जो उसका फर्ज मुतय्यन हिस्सा एक, छः में से एक मिल गया, ठीक है। अब बेटी का निस्फ है, असाब फराइज में से बेटी भी है, तो बेटी को छः में का निस्फ कितना होगा? तीन होगा। तो बेटी को तीन दे दिया। अब बाप को एक दे दिया, बेटी को तीन दे दिया, चार असाब फराइज थे उनको दे दिया। अब दो बचे, तो अब जाहिर है बाप असबा मौजूद है, तो बाप को भी हम दो क्या है, असबा के तौर पर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से छः हिस्से तकसीम हो जाएंगे। और जाहिर है जब बेटा बेटी, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए। बेटा बेटी पोता पोती कोई भी नहीं होंगे, तो फिर हिस्से बनाने की जरूरत भी नहीं है, बाप अकेला पूरा पूरा ले लेगा असबा के तौर पर, ठीक है। तो उसमें फिर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। मालिक रहीम। गुज़िश्ता जो सबक हमने पढ़ा उसमें हमने जो असहाब फ़राइज़ 12 हैं, 4 मर्द और 8 औरतें, उनको हमने पढ़ा कौन कौन है। और उनमें से अब मर्दों के हिस्से बयान किए थे। बाप के 3 अहवाल, फ़र्ज़ मुतलक, फ़र्ज़ व तासीब मान, और तीसरा तासीब महज़। तो बाप के साथ अगर बेटा या पोता या परपोता वगैरह नीचे तक जो भी हो, उस सूरत में बाप को सिर्फ मुतय्यन हिस्सा मिलेगा, और वो है छठा हिस्सा। और अगर बाप के साथ मैयत की बेटी या पोती या परपोती नीचे तक जो भी हो वो होगी, तो बाप को उसका मुतय्यन हिस्सा भी मिलेगा छठा, और साथ में बेटियां वगैरह को देने के बाद अगर कुछ बचेगा तो बतौर असबाब भी वो ले लेगा। तो तीसरी सूरत में अगर कोई भी ना हो, बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक कोई भी ना हो, तो बाप को क्या है, असबाब की सूरत में सब चीज़ें जितना भी होगा वो मिल जाएगा।
دیکھیے اب کہہ رہے ہیں کہ والجد الصحیح، دوسرا صاحب فرض جو مرد ہے وہ ہے جد صحیح. تو کہہ رہے ہیں کہ والجد الصحیح کل ابی، جد صحیح یہ تمام احوال میں باپ ہی کی طرح ہے، الا فی اربع مسائل، مگر چار مسائل میں، چار مسائل کو چھوڑ کے جد صحیح باپ ہی کی طرح. جد صحیح کے بھی تین ہی احوال ہیں، چار مسائل میں اس کے کچھ احوال الگ ہیں، تو وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا، بیان کریں گے تب. وَسَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اس کو ہم آگے مقام میں بیان کریں گے. بیان کریں گے تین صورتیں تو وہی ہیں، چھٹا حصہ اور تعصیب اور فرض دونوں اور صرف فرض، یہ تینوں دادا پردادا لکڑ دادا جو جد صحیح ہوتا ہے ان کو یہ ملے گی. چوتھا بیان کر رہے ہیں کہ اس کا چوتھا بھی ہے حال، وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ، دادا پردادا جو جد صحیح ہے وہ کیا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے ساقط ہو جائے گا. یعنی باپ ہوگا تو کیا ہے، دادا پردادا لکڑ دادا جو بھی اوپر تک ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ساقط ہو جائیں گے. ان الاب اصل فی قرابت الجد الی المیت، اس لیے کہ باپ اصل ہے، ٹھیک ہے، میت کی طرف جد کی قرابت میں. یعنی ظاہر ہے میت کا دادا، یہ دادا کے بیچ میں باپ آئے گا تبھی تو وہ دادا بنے گا. جو میت کی طرف جو قرابت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے باپ کیا ہے، اصل ہوتا ہے، دادا کی جو نسبت ہے اس سے. تو میت کی طرف جو دادا کی رشتہ داری ہے اس میں کیا ہے، باپ اصل ہے، ٹھیک، پہلے باپ پھر دادا آتا ہے. اب جد صحیح کی تعریف کیا ہے، والجد الصحیح، والجد الصحیح هو الذی لا تدخل فی نسبته الی المیت ام، ٹھیک ہے. جد صحیح وہ ہے جس کی میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ماں نہ آئے، ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پڑھا تھا عورت نہ آئے، تو وہیں عورت نہ آئے یا ماں نہ آئے، دونوں دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. جیسے دادا ہے تو دادا پردادا لکڑ دادا یہ سب جد صحیح میں آئیں گے کیونکہ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے، عورت نہیں آتی. جبکہ نانا، تو نانا ماں کے ذریعے سے نسبت ہوتی ہے، تو نانا اس میں جد صحیح میں نہیں آئے گا. یہ ہو گیا دادا کا. دو صاحب فرض جو ہیں ان کا حصہ ہو گیا باپ اور دادا کا. اب دیکھیے تیسرا، وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ، ماں کی اولادیں، یعنی اخیافی بھائی بہن، میت کے اخیافی بھائی بہن، ماں جائے بھائی بہن، فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، ان کی بھی تین حالت ہے. پہلا کیا ہے، السدس للواحد، اگر میت کے اخیافی بھائی بہن میں سے کوئی ایک ہی ہے تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا. جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت میں پڑھا تھا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اگر ان کے بھائی یا بہن ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو کیا ہے، چھٹا حصہ ملے گا. تو یہاں بالاجماع جو بھائی بہن ہے، بھائی بہن سے مراد اخیافی بھائی بہن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جو حقیقی اور اللہ کی بھائی بہن ہیں ان کا آگے ذکر دوسری جگہ بھی آیا ہے، تو لہٰذا دو دو حصے تو نہیں ہو سکتے ایک کے، تو وہاں یہاں اخیافی بھائی بہن ہے اور ایول اجماع، اور وہاں پر حقیقی اور اللہ کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں اخیافی بھائی بہن میں سے کوئی ایک ہے تو چھٹا حصہ ملے گا. والثلث بین الاثنین فصاعدا، اور ایک تہائی حصہ ملے گا، تیسرا حصہ ملے گا دو یا اس سے زیادہ ہوں ان کو، اور یہ تہائی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. یعنی اگر دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں یا ایک بھائی ایک بہن ہے اخیافی، تو اس صورت میں ان کو ثلث ملے گا، تہائی حصہ ملے گا. ذکورہم و اناثہم فی القسمت والاستحقاق سواء، اب یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں
بھائی بہن کو للذکر مثل حظ الانثیین کی طرح ڈبل بھائی کو نہیں ملے گا، بلکہ اس میں تقسیم میں اور حقدار ہونے میں ذکورہم و اناثہم، مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں، یعنی بھائی اور بہن دونوں کیا ہے، برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قسمت میں مطلب کیا ہے، تقسیم میں مطلب کیا ہے کہ اس کی بہن کو بھی، میت کی اخیافی بہن کو بھی کیا ہے، برابر حصہ ملے گا، یعنی اس میں سے جو سلوس ہے اس میں سے۔ اور استحقاق میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ان میں سے اگر استحقاق میں یہ برابر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بھائی ایک ہو، چاہے بہن ایک ہو، چاہے بھائی دو بھائی ہوں، چاہے دو بہنیں ہوں، چاہے بھائی بہن مل کر دو ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، ان سب کے سب مستحق کیا ہے، اس چیز میں برابر ہیں۔ تو یہ ہو گئے دو حال اخیافی بھائی بہنوں کے۔ پہلا حال یہ ہے کہ ایک ہو تو چھٹا، دو یا اس سے زائد بھائی بہن ہو تو یہ دونوں کو سلوس ملے گا، اور سلوس میں پھر کیا ہے، یہ برابر ہوں گے۔ اور چاہے بھائی ہوں، ذکور ہوں یا انوث ہوں، مذکر مؤنث، اس میں تقسیم میں اور استحقاق میں برابر ہیں کہ اس صورت میں بہن کو بھی برابر حصہ ملے گا بھائی کی طرح، اور کیا ہے، ایک ہو، ایک بھائی ہو، ایک بہن ہو، دو بھائی ہوں، دو بہن ہو، سب کو اس صورت میں برابر ہی ملے گا۔ تیسری صورت اکشافی بھائی بہنوں کی بتا رہے ہیں کہ وَيَسْقُطُونَ، اور اکشافی بھائی بہن ساقط ہو جائیں گے، بالولدی و ولد الابنی و ان سفلا، میت کے اولاد ہونے کی صورت میں، یعنی میت کے اگر بیٹا بیٹی ہیں، یا و ولد الابنی و ان سفلا، یا پوتے پوتی پر پوتا پر پوتی ہیں، تو اس صورت میں اخیافی بھائی بہن ساقط ہو جائیں گے۔ اسی طرح وبل اب، اور باپ کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، والجد، اور دادا کے ہوتے ہوئے، بالاتفاق ہمارے اصحاب احناف کے نزدیک کیا ہے، ساقط ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا وغیرہ یا باپ یا دادا ہے تو اکشافی بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تیسری صورت ہوگی۔ اما للزوج، ہاں شوہر، شوہر کی فحالتان، دو حالتیں، النصف عند عدم الولد و ولد الابن و ان سفلا، شوہر کو آدھا حصہ ملے گا اگر کیا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا بیٹی، میت کی بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ نہیں ہے، تو کیا ہے، شوہر کو نصف ملے گا۔ والربع مع الولد او ولد الابن وان سفل، اور چوتھا حصہ ملے گا اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی میت کے موجود ہیں، نیچے تک جو بھی ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے نصف ہے، آدھا حصہ ہے، ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویاں چھوڑے، ان لم یکن لہن ولد، اگر اس کی کیا ہے، اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اولاد ہو تو کیا ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا۔